پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے دن کے باوجود کسی رہنما کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کی کیا وجہ بنی, وہاں پر کیا صورتحال رہی, پروگرام میں اس کا ہم ذکر کریں گے آگے چل کے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں بیلاروس, اور نواز شریف صاحب بھی ہیں وہاں پہ, مریم صاحبہ بھی ہیں. وہ کیوں گئے ہیں اس بارے میں جو ہے وہ آپ کو اسی پروگرام میں آگاہ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل ہے اس پر جھگڑا کیوں ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے بلوچستان کے مسئلے کی, جس پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سردار اختر بینگل صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی دنوں سے دھرنے پر ہیں, سڑکیں بلاک ہیں, موبائل فون سروس بھی کہیں کہیں معطل ہے. تو بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. لیکن آج جو وزراء ہیں, حکومتی وزراء پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق, وہ خاصے برہم دکھائی دیے. اختر بینگل صاحب پہ انہوں نے الزامات لگائے, سنگین الزامات. کیا انہوں نے کہا, پہلے وہ سنتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے. اختر بینگل کی پارٹی کی حیثیت ایک یونین کونسل کی, آدھے یونین کونسل کی ہے. اختر بینگل صاحب بلوچستان کے لیے, بلوچ قوم کے لیے ناسور ہیں. وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے اور عالمی قوتوں کا ایجنٹ اور سامراجی قوتوں کے اشارے پہ اس صوبے کے تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. آج وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں, بلوچستان کے اندر خواتین کو کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے. بلوچستان کا بلوچ پشتون, کبھی اس نے اس کے لیے دھرنا دیا؟ کوئی وکیل کی, کوئی وکیل کی, کوئی قانونی مدد دی؟ کچھ بھی نہیں. اختر بینگل صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. آپ جس طریقے سے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں, بلوچستان کے لوگ اب جان گئے کہ آپ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی سپورٹ کا سہارا لے کے بلوچ ماسز کو خوش کریں گے. بلوچ اب جاگ اٹھی ہے. شامی صاحب, آپ پچھلے 1-2 پروگرامز میں کہہ رہے تھے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے, معاملہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح کی پریس کانفرنس سے پھر کیا ہوگا؟ لیکن اختر بینگل صاحب نے بھی کوئی اظہار خیال کیا ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں. جی ہاں, اور سخت الفاظ استعمال کیے. جی ہاں, پہلے انہوں نے کیا. جو کہ وزراء ہیں بلوچستان کے, وہ بار بار حوالہ دے رہے تھے ان کے الفاظ کا, اور ماضی کے حوالوں کا. ماضی کے حوالے بھی ہیں پھر ان کو. لیکن ماضی کا حوالہ تو دیکھیں نا, اختر بینگل صاحب کے جو والد تھے عطا اللہ بینگل, 1970 کے انتخابات کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی بلوچستان میں. ٹھیک, وہ وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک, جمعیت علماء اسلام ان کی کولیشن پارٹنر تھی. اس وقت وہ نیپ میں شامل تھے, نیشنل عوامی پارٹی. ٹھیک ہے. وہ حکومت جو تھی, وہ ذوالفقار بھٹو وزیر اعظم تھے, انہوں نے اس حکومت کو برطرف کیا. اور اس وقت کے پی کے میں, اس وقت اسے فرنٹیئر پروونس کہتے تھے, سرحدی صوبہ, NWFP, شمال مغربی سرحدی صوبہ. وہاں مولانا مفتی محمود جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے کولیشن گورنمنٹ کو. اچھا, وہ وزیر اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. صوبہ سرحد کے. اور نیپ جو ہے ان کی کولیشن پارٹنر تھی. تو انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا, یعنی صوبہ سرحد کی وزارت اعلیٰ سے, کہ بھٹو صاحب کی اس کارروائی کے خلاف. اچھا. تو عطا اللہ بینگل جو ہیں ان کی حکومت کو ختم کیا, اور پھر یعنی نیا پاکستان جو تھا سقوط ڈھاکہ کے بعد, اس میں پہلی بار یعنی ایک فوجی ایکشن کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے, جمہوری حکومت میں. اور ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور حکومت, اس میں اس وقت اکبر بگٹی جو تھے ان کو انہوں نے گورنر بنایا بلوچستان کا. ساتھ ان کے. نواب خیر بخش مری اور عطا اللہ بینگل جو تھے ان کے نشانے پہ تھے. تو عطا اللہ بینگل اس وقت پنجاب کا دورہ کرتے تھے, پنجاب بھی آئے, مختلف شہروں میں گئے, اور وہ کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے. اچھا. وہ بڑی ایک کمٹمنٹ تھی ان کی پاکستان کے ساتھ. تو وہ حالات جو تھے خراب ہوئے اور بلوچستان میں ایک کشمکش شروع ہوئی. وہ نقطہ آغاز ہے. اس کو آ کے پھر جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل اللہ تھا اس نے آ کے ان کو سنبھالا.
اچھا اور جنرل رحیم الدین جو ہیں وہ گورنر مقرر ہوئے اچھا مشرقی اپنا اس کے بلوچستان بلوچستان کے، کے اور وہ پھر سارے جو بلوچ جو رہنما تھے افغانستان جا چکے تھے، کچھ پہاڑوں پہ تھے، تو عطا اللہ مینگل بھی اور پھر ہمارے خیر بخش مری بھی، ان سے مصالحت ہوئی، اچھا ان پر غداری کے مقدمات قائم کر دیے تھے بھٹو صاحب نے، اور ان پر ایک حیدرآباد ٹریبیونل اسے کہتے ہیں، ایک ٹریبیونل بنایا گیا تھا. یہ سب لوگ حیدرآباد جیل میں تھے، خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو اور بلوچستان کے دوسرے رہنما، اچھا اور ان پر غداری کے مقدمات قائم کیے گئے تھے، اور وہ حیدرآباد ٹریبیونل میں اس کی سماعت ہو رہی تھی. صحیح. اور تو ذوالفقار بھٹو صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو پھر وہ ٹریبیونل بھی ختم ہوا، اور مارشاء اللہ نے آ کے ان قیدیوں کو رہا کر دیا، مقدمات واپس لیے، اور بلوچستان میں ایک امن اور سکون کا ایک نیا دور شروع ہوا، ٹھیک ہے، جو کئی برس تک وہاں امن رہا اور چین رہا. اور اس کے بعد پھر حالات خراب ہوئے آ کے پرویز مشرف کے دور میں، اس وقت نقطہ عروج کو پہنچے، بالکل، جبکہ انہوں نے اکبر بگٹی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت پھر حالات کی خرابی جو تھی اب شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک تاریخی پس منظر ہے. اور اختر مینگل کے ایک بھائی تھے اسد اللہ، اچھا، وہ کراچی سے وہ غائب ہو گئے. جو مسنگ پرسنز کی ہم بات کرتے ہیں نا، اور ان وقت ذوالفقار بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور ان کا سراغ نہیں مل سکا آج تک. اور یہ بھی ان کے ایک دل کا داغ ہے. تو ایک پس منظر جو ہے پرانا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تلخ ہے. اور عطا اللہ مینگل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اختر مینگل صاحب بھی فاصلہ رہا ان کا پیپلز پارٹی سے. تو اب انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کر دیے پیپلز پارٹی پر، اور اس کے جواب میں پھر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو وزراء ہیں بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے بھی ایک شدت سے اظہار خیال کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر وہ اپنا ان کا سیاسی جد و جہد جو ہے وہ ان کا حق ہے، اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی جد و جہد کرتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہے، اور ہم ان کا پورا احترام ملوز رکھ رہے ہیں، پورا اکرام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے تنقید بھی کی، اور یہ سیاست ہے ہماری، اس کا کیا کہا جائے. اس کو کسی کا آپ نہ زبان روک پکڑ سکتے ہیں نہ ہاتھ روک سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بہرحال اس وقت اختر مینگل جو ہیں وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں، اور ان سے بات چیت حکومت کی جاری ہے، اور بات چیت جو ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا. اور یہ ایک وقت کا تقاضا بھی ہے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو درست کرنے کے لیے بھی یہ ایک مثبت قدم ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل. ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں. سر بیورو چیف جو ہیں ہمارے کوئٹہ کے عرفان سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا حالات کی عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شام صاحب. آج بلوچستان کے جو وزراء ہیں وہ بہت گرجے برسے ہیں اختر مینگل صاحب پر. کیا ایسی بات کہہ دی اختر مینگل نے؟ کوئی بہت نامناسب بات سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کر دی؟ شامی صاحب، یہ آج بی این پی کا جو دھرنا ہے کوئٹہ سے تقریباً کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر لکپاس کا مقام ہے، جہاں پر ایک ٹنل ہے. ٹنل کے ذریعے آپ کوئٹہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس ٹنل کے اپوزٹ سائڈ پر بالکل ان کا دھرنا آج 14 روز سے جاری ہے. تو وہ دھرنے سے روزانہ خطاب کرتے ہیں شام کے وقت، رات کے وقت، جب مستونگ سے، کانک سے اور آس پاس کے جو ان کی پارٹی کے ورکر ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے دھرنے کے پاس. تو وہ ڈیلی ان کا ایک روٹین ہے، 14 روز سے وہ خطاب کرتے ہیں اپنے ورکروں سے. تو اس خطاب کے دوران وہ جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی جو تقاریر چل رہی ہیں اس پہ انہوں نے پیپلز پارٹی، نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ مسلم لیگ نون کو بھی آج کل وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے کہ بلوچستان کے جو حالات کو خراب کرنے میں ان دونوں پارٹیوں کا بہت بڑا کردار ہے. وہ یہ بقول سردار اختر مینگل کے، اور اس میں وہ جس طرح بھی آپ نے ماضی کی جو ان کی بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا، اور وہ بھی اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں اپنی تقاریر کے دوران. تو یقیناً آج یہ پہلی مرتبہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے یہ صوبائی وزراء کو متحد ہو کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی دی ہے ہمیں،
اس سے پہلے تو صرف صوبائی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ہی ہر محاذ پر اکیلے لڑتے دکھائی دیتے تھے، لیکن بڑے عرصے بعد کوئی حکومتی جو پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، اس کے وزراء متحد ہوئے ہیں، اور وہ پارٹی کی جو اوپر جو تنقید ہے سردار اختر مینگل کی جانب سے آئے روز جو کی جا رہی ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے آج وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ 14 روز سے ان کا جو دھرنا، کل تو صادق سنجرانی صاحب بھی ان سے ملے ہیں اور انہوں نے ان سے اپیل کی تھی کہ دھرنا ختم کر دیں۔ تو آپ کو کیا صورت نظر آ رہی ہے؟ ان کے دھرنے میں کتنے لوگ شریک ہیں، اور کیا وہ وہیں بیٹھے رہیں گے یا آگے کوئٹہ کی طرف مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ شمس صاحب، کل ہم بھی اس دھرنے میں گئے تھے، وہاں پہ یہی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ حکومتی وفود جو مختلف اوقات میں تقریباً 4 کے قریب جو حکومتی وفود ہے سردار اختر مینگل سے گائے بگائے مذاکرات کے لیے جاتے رہے۔ صادق سنجرانی کا کل ہم نے جب سردار اختر جان مینگل سے پوچھا کہ وہ دوسری مرتبہ آپ کے پاس آئے تو کیا پیغام لے کر آئے کہ دھرنا ختم کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں، تو بقول سردار اختر جان مینگل کے کہ صادق سنجرانی سے میں وہ ذاتی تعلقات بھی ہیں، وہ ذاتی حیثیت میں آئے تھے۔ اس سے قبل جب وہ وزراء کے ساتھ صوبائی وزیر جو مسلم لیگ کے وزراء تھے اور پیپلز پارٹی کی جو ڈپٹی سپیکر ہے غزالہ گولہ صاحبہ اور راحیلہ دورانی کے ساتھ بھی وہ گئے تھے گزشتہ دنوں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی موقف دہرایا تھا کہ آپ ہمارا جو میڑ ہے خواتین کا اس کو قبول کریں، جس پر سردار اختر مینگل نے بھی یہی ان کو یہ بات کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ہماری بھی خواتین جیلوں میں بند ہے، آپ ان کو رہا کر دیں، ہمارا دھرنا یہیں پر ختم ہو جائے گا اور ہم یہیں سے واپس وڈ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو آج بھی رات بھی جب ہم ان سے ملے ہیں تو ان سے یہی بات کی، صادق سنجرانی کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ جو اب تک کی جو حکومت کی جانب سے جو آفرز کی گئی ہیں انہیں کہ دھرنا ختم کیا جائے، یا وہ سریاب روڈ پہ شاوانی اسٹیڈیم میں حکومت ان کو اجازت دینا چاہتی ہے کہ حکومت نے اجازت دی کہ آپ شاوانی اسٹیڈیم سریاب روڈ پر آ کے اپنا جلسہ کریں اور دھرنا ختم کر دیں، لیکن سردار اختر مینگل اس چیز پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جلسے کے لیے اجازت نہیں مانگ رہے، وہ دھرنا دیں گے جب تک جو خواتین ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اور ہم اس وقت تک اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال اب تک کی۔ حکومتی ذرائع کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کوئی بات ہوئی ہو، کوئی امکان اس بات کا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کی ضمانتیں ہو جائیں عدالت؟ آج وہ 3 MPO کے تحت کوئٹہ ڈسٹرکٹ جیل میں جو شامی صاحب کہہ رہے ہیں جو قید ہیں خواتین، وہ اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے نا بلوچستان ہائی کورٹ میں؟ شامی صاحب، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ، آج کے دن کا کافی لوگ انتظار بھی کرتے، اور جو صورتحال تھی بلوچستان کی اس پر کافی لوگوں کی نظریں تھی، اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ آج بلوچستان ہائی کورٹ میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو 3 MPO کے تحت جو کیس ہے اس کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں ان کی بہن کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا۔ ممتاز قانوندان کامران مرتضیٰ اور دیگر وکلاء کی ایک ٹیم نے ان کا دفاع کیا، ان کے پیش ہوئے عدالت میں۔ تو عدالت نے آج جو دو رکنی بینچ تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا، قائم مقام چیف جسٹس ہے جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس عامر نواز کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، اس نے آج تمام جو بیانات تھے، جو بحث تھی مکمل ہوگی، حکومت کی طرف سے بھی جو بیانات تھے وہ بھی قلم بند ہو گئے، اور وکلاء کے جو دلائل تھے وہ بھی مکمل ہو گئے، جس کے بعد آج ان کی رہائی کے حوالے سے جو 3 MPO کے تحت جو ان کو کوئٹہ ڈسٹرکٹ جیل میں اس وقت قید رکھا گیا ہے، اس کی رہائی کے حوالے سے آج ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی، میری بھی ان سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروانے کے حوالے سے ڈاکٹر مارنگ کی طرف سے جو ایفیڈیوٹ تھے وہ ہم نے جمع کرا دیے، تمام چیزیں جو 3 MPO کے تحت جو گورنمنٹ کی یا عدالت کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے جمع کرا دیے۔ تو امید ہے کہ اس کا کوئی مثبت فیصلہ آئے گا۔ اگر مثبت فیصلہ آتا ہے تو یقیناً اس میں جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہے، جو 14 روز سے جو اس وقت کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ تفتان کا جو رابطہ منقطع ہے، یقیناً پھر وہ دھرنا بھی ختم ہوگا اگر وہ رہا ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو لوگوں کی جو مشکلات میں جو اضافہ وہ بھی کم ہوں گی۔ اس وقت شامی صاحب آپ کو بتاؤں، کوئٹہ سے جو ایران کا جو راستہ ہے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ، جو ہماری ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، وہ ساری بند ہو چکی ہے۔ جو LPG کے جو باؤزر ہے وہ تقریباً 840 کے قریب جو باؤزر ہے وہ ایران تفتان کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوئٹہ سے جو ہمارا جو پاکستان سے جو آلو اور چاول اور دیگر جو شیخ اور دنوش ایران کی طرف جاتی تھی، اس کے بھی تقریباً 250 کے قریب جو کنٹینرز ہیں وہ اس وقت کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ کھڑے ہیں، تو ان کا سامان بھی خراب ہو رہا ہے، ایک کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کوئٹہ کراچی کا جو رابطہ منقطع ہے، مریض یہاں سے اکثریت یہاں پہ جو مریضوں کی وہ کوئٹہ سے
کراچی علاج کے لیے جاتے تھے، اچھے ہاسپٹلوں کی اس میں جاتے تھے، لیکن گزشتہ 14 روز سے یہ سلسلہ بند ہے، روڈ بند ہے، اس کی وجہ سے لوگ نہ جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں، مشکلات کافی ہیں۔ تو اس مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کل ہم نے دیکھا کہ ایک لکھپاس کے قریب جو پرانی سڑک جو تھی کوئٹہ لکھپاس کی، اس کو چھوٹی سڑک کو بحال کیا، جس میں چھوٹی گاڑیاں جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کھولا گیا ہے، لیکن جو بڑی ٹنل ہے اور وہاں پہ جو کنٹینرز کھڑے ہیں وہ ابھی تک بند ہے۔ تو یہ سب تو نظر آ رہا ہے نا حکومت کو۔ اگر جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں، جو 3 MP کے تحت جو مقدمہ ہے وہ تحفظ امن عامہ آرڈیننس کے تحت ان کو نظر بند کیا گیا ہے کہ ان کے اندیشہ تھا نقص امن کا، لیکن ان پر تو اور بھی مقدمات قائم ہیں، وہ ہسپتال پر حملے کا اور لاشیں لے کے جانے کا، تو وہ مگر ان کی کوئی سماعت ابھی نہیں ہوئی۔ اگر یہ معاملہ اگر یہاں ان کو ریلیف مل جائے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ بالکل شامی صاحب، یہ آج کامران مرتضیٰ سے بھی ہماری یہ بات ہوئی اور BNP والوں سے بھی ہماری جو سردار اختر جان سے بھی یہ بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو کیسز کا ہے وہ بالکل آپ عدالتوں پہ چھوڑ دیں، عدالتیں انہیں ضمانت پہ چھوڑتی ہیں نہیں چھوڑتی ہیں، وہ عدالتوں کا کام ہے۔ آپ ایک مرتبہ جو 3 MPO جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ایک قانون کے تحت ان کو حراست میں رکھا گیا، اس سے پہلے ان کو رہا کریں۔ اور یہ جو بعض خواتین ایسی ہیں جو سیمی ہیں وہ تو وہاں کراچی میں بھی ہیں نا، سندھ میں بھی گرفتار ہیں، ان کو چھوڑ دیا تھا غالباً۔ یہی بات سمی کے حوالے سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک ہے، ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ ایک صوبے میں اگر 3 MPO کے تحت کسی کو اریسٹ کیا جاتا ہے، حراست میں رکھا جاتا ہے، اس کو تو رہا کر دیتی ہے، اور عید کے دنوں میں حکومت نے سندھ اور گورنمنٹ نے ان کو ریلیز کیا، تو گورنمنٹ آف بلوچستان کیوں ایسا نہیں کر سکتی؟ تو حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو پولیٹیکل جماعتیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ حالات کو بہتر کرے۔ جو سندھ میں خواتین تھیں وہ رہا کر دی گئی ہیں؟ جی ہاں شامی صاحب، انہوں نے نہ صرف رہا کر دیا کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے کیسز کا سامنا بھی کر رہی ہیں۔ تو یہی صورتحال بلوچستان میں بھی اور کوئٹہ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہی BYC کی طرف سے بھی اور BNP کی طرف سے بھی، دونوں جگہ اگر رہا کیا جائے وہ کیسز کا سامنا عدالتوں میں کریں۔ تو پھر اختر مینگل صاحب نے اتنی شدت سے جو پیپلز پارٹی پہ تنقید کی ہے، اس سے تو بڑی تلخی پیدا ہو چکی۔ بالکل شامی صاحب، آج جو وزراء کے جو لہجہ تھا، لب و لہجہ تھا، وہ بڑا ایگریسو تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو جو ان کی مرکزی قیادت اور بالخصوص شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے تو اس پر انہیں کافی شکایت تھی سردار اختر مینگل سے، لیکن پھر بھی وزراء کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم پھر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کوئی راستہ تلاش کیا جانا چاہیے اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، یہ ان کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا تھا۔ لیکن جو سردار بلوچستان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اب اس پر نگاہیں لگی ہوئی ہیں، ڈیپینڈ اس پہ، اگر وہاں سے ریلیف مل جائے تو کچھ تھوڑا سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور کم از کم دھرنا ختم ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے عرفان صحیح صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یعنی اب اس پہ ہی سر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ حکومت بھی چاہے گی کہ پہلے وہاں سے فیصلہ آ جائے، پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے۔ دن میں دیکھیں، ہاں، لیکن وہی بات کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں اور طرح کی حکومت ہے، بلوچستان میں اور طرح کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں تو قبائلی سرداروں کی ان کی حکومت ہے جو روایتی سیاستدان ہیں۔ اچھا، ہاں، تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے لیکن بلوچستان والی نہیں؟ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی تو میرا خیال یہاں بھی بڑی حد تک فیصلے خود کر رہی ہوگی پیپلز پارٹی، مگر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا جو سیاسی نقطہ نظر ہے وہ بھی تو ذرا مختلف ہے نا، اس لیے تو ان پہ گرجے برسے۔ ٹھیک ہے، چلیں سر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہم کیونکہ ظاہر شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے، ان پر بھی ہم نے آنا ہے، لیکن بہرحال پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں۔ بیلاروس چلے گئے، ہاں بیلاروس چلے گئے، اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ کیا بیلاروس تو میرے خیال نواز شریف صاحب بھی گئے۔ جی سر، میں نے سر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سوال آپ سے کرنا ہے میں نے، لیکن اس پہ آتے ہیں۔ لیکن وہ بانی PTI کا سر اختلافات ایک تو آپس میں پارٹی میں چل رہے ہیں، وہ مائنز اینڈ منرلز جو وہ جو لے کر آ رہے ہیں ایکٹ، اس میں ترامیم کا، اس میں آپس میں چپکلش ہو رہی ہے۔ پھر آج جو سب سے اہم بات ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جو ملاقاتوں کا دن تھا، ٹھیک ہے، آج جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس میں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب صاحب وہاں پر رہے، انہوں نے تو خیر وہ درخواست بھی دے دی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو، وہاں پر انہوں نے کچھ شکایات بھی کیے، ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آگے۔ عمر ایوب صاحب کیا فرما رہے تھے؟
خان بچر صاحب جانے، میں جانوں سیمابیہ طاہر صاحبہ جانے، میں جانوں میرا کوئی اور نیاز اللہ خان نیازی صاحب جانے. ہم لوگ روزانہ صبح یہاں پہ کبڈی کریں، جو مرضی ہے کریں، باکسنگ کریں، یہ ہمارا اپنا، باقی کسی کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتا ہے؟ مسلم لیگ نون یا اور ایکس وائی زیڈ، ہم لوگ ایک لیڈر کے پیچھے متحد ہیں. دلچسپ بات یہ ہے سر کہ کل 2 لسٹیں دی گئی تھیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے. ایک وہ جو جس میں ظاہر ہے وہ رفقا ہیں، اور ایک انہوں نے اس بات پہ دی لسٹ کہ کیونکہ منگل کو بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو آپ ان کو بھی ملنے دیں. لیکن آج وہاں پر بہنیں جو ہے ملاقات کے لیے گئی نہیں. لسٹ بہرحال جو ہے وہ جمع کرا دی گئی تھی، ملنے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. یہ تو بڑا گورکھ دھندا ہے. اور گورکھپور وہ ہے ناکہ جس پہ روکا جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی آئی جی پنجاب کو کوستے ہیں، کبھی انٹیلیجنس کے لوگوں کو کوستے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی یعنی ایسے حساس اداروں کے عناصر وہاں موجود ہیں، افسر موجود ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ عدالت کے احکامات جو ہیں ان کو وصول کرنے سے انکاری ہیں، جیل کے حکام. تو مطلب ایک بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. اگر کوئی نظم جو ہے پی ٹی آئی میں بھی قائم نہیں ہے کہ آخر لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ان کی شکایات بھی پیدا ہو رہی ہیں، عدالت حکم بھی دے رہی، لیکن پھر بھی کنفیوژن ہے. جس کی ملاقات ہو جاتی ہے اس پر تان توڑے جاتے ہیں، اور اس پر جو نہیں مل سکتے وہ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر آدمی جو ہے دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتا ہے، جاسوس سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اب سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اپنے چیئرمین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. چیئرمین کہہ رہے ہیں، لوگوں سے مل کے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کوئی آداب سیکھیں، آپ خاموش رہیں اپنے. اور ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو مورچہ لگتا ہے اڈیالہ جیل پر، اور دوسرا مورچہ لگ گیا ہے وہاں کے پی کے میں، وہ منرلز اور مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو ترمیمی ایکٹ 2025 انہوں نے ایک پیش کرنا ہے اسمبلی میں. وزیر اعلیٰ جو ہیں کابینہ نے اپروو کر دیا ہے. اب وہ بظاہر تو جو مزمل اسمل ہیں، جو اسلم جو ان کے وزیر خزانہ ہیں عملی طور پر، یعنی مشیر ہیں، جی ہاں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میں نے بھی دیکھا ہے، اس میں کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آئی. اس میں تو ایک بس اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو لوگ انویسٹ کرنے والے ہیں ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کے بارے میں ان کی شکایات دور ہو سکیں، ایک اتھارٹی قائم کر دی جائے، پھر شکایات جو ہے اس کے ازالے کے لیے ٹریبیونل بنا دیے جائیں، اور وہ تاکہ تیز رفتاری سے فیصلے ہو سکیں. اب وہ جو لوگ اس وقت محروم اقتدار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی اسلام آباد سے یہ نازل ہوا ہے بل، ہم اس پہ غور کریں گے، ہم اسے پاس نہیں کریں گے. وہ ہر بات کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. واٹس ایپ گروپ میں لڑائیاں چل رہی ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، مگر گنڈاپور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور عاطف خان جو ہیں وہ اس کے راستے میں یہ شامی صاحب سکور تو نہیں سیٹل ہو رہا یہ آپس میں جو ویسے ہی لڑائیاں ہیں، اس کو ہو سکتا. اچھا، اب یہ تو ایسے ہی جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی جب تک کہ چیئرمین رہا نہیں ہوتے یا یہ وہ کوئی نظم قائم نہیں کرتے. علیمہ خان صاحب نے بھی ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جو گوھر جو چیئرمین بنائے ہیں گوھر صاحب، اور پھر ان کا تحکم ہونا چاہیے، ان کو فیصلے کرنے چاہیے، ان کی بات کو سب کو مان لینا چاہیے. اس کا تقاضا ڈسپلن کا تو یہی ہے نا. اگر اسی طرح سے ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے تو اپنا مذاق اڑائیں گے. دیکھیے آپ کو موضوع یہ نہیں ہے. آج جو ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی اور ہمارے ٹی وی سکرینوں پر بھی بیٹھے، اخباری صفحات پر بھی یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ کب تحریک چلے گی، ہاں جی، کب اپوزیشن اکٹھی ہوگی، مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے، اور شاہد کاغذ عباسی سے کیا معاملہ ہوا. یہ بات زیر بحث نہیں ہے. اب تو زیر بحث یہ ہے کہ گنڈاپور کیا کہہ رہے ہیں، عاطف خان کیا کہہ رہے ہیں، مروت کیا کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کیا تان توڑ رہے ہیں، عالیہ حمزہ جو ہیں ان کو کہاں مطلب ہے ان کے جذبات کو صدمہ پہنچ گیا. یہ سارا معاملہ جو ہے نا اب پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ زیر بحث ہے. اب یہ زیر بحث نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی تحریک چلانی ہے، کوئی حکومت جو ہے اس کو زیر و زبر کرنا ہے. تو سارا معاملہ جو ہے تو یہ تو ایک بڑی پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے جو مخالف ہیں ان کی بڑی کامیابی ہے. انہوں نے ان کو اندرونی شورش جو ہے وہی برپا کر دی ہے. خان صاحب کہتے تھے میں انہیں رلاؤں گا، تو یہ تو الٹا ہو گیا نا، پھر اس کا الٹا کام ہو رہا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ رو رہے ہیں. تو یہ اب اگر سمجھدار لوگ ہیں
وہ غور کریں, آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں, اپنا نظم قائم کریں. اور خان صاحب کو بھی چاہیے نا کہ وہ نظم قائم کریں پارٹی کا. جن لوگوں کو عہدہ دیا ہے, جن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے, ان کا تحکم کا ان کو فیصلے کرنے کا اختیار بھی دیں. وگرنہ تو اسی طرح جوتیوں میں دال بٹتی رہے. یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ تو پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں کسی کا کیا لینا دینا, یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اندرونی ہو یا بیرونی ہو, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی کا بھرم ٹوٹ رہا ہے اور نقصان بھی. پارٹی میں کئی پارٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا. اور جو پارٹی کے دعوے تھے کہ ہم خان صاحب کو رہا کرائیں گے, ہم تحریک چلائیں گے, ہم حکومت کو دباؤ میں لائیں گے, وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب وہ ڈسکشن نہیں ہے. صحیح. اب ڈسکشن اور ہے. اچھا. اگر یہ سامنے کی حقیقت بھی نظر نہیں آ رہی اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو آنکھیں نہیں کھولی جا سکتی. اگر آپ جان کے آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح, تو پھر کبوتر کی طرح تو پھر کیا کہیں گے؟ تو بلی تو پھر بیٹھی موجود ہے, تو بلی تو پھر دیکھیں کیا کرے گی کبوتر کے ساتھ. اور بلی ویسے ہی شیر کی خالہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد جو ہے وہ ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے اپنے دوست اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, اور بیلاروس کے صدر, کیونکہ وہ نومبر میں یہاں پر آئے تھے اور وہ بھی دعوت دے کر گئے. لیکن نواز شریف صاحب بھی سر ساتھ گئے ہیں اور مریم صاحبہ بھی ساتھ ہیں. یہ کیا اصل میں جو بیلاروس ہے نا, اس سے ہمارے بہت درینہ مراسم ہیں. جب 1991 میں سوویت یونین جو ہے اس کا انہدام ہوا, تو سب سے پہلے پاکستان نے بیلاروس کو تسلیم کیا تھا ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست. ٹھیک ہے. تو ہمارے بیلاروس سے بڑے تعلقات ہیں, اور وہاں کی جو ٹریکٹر ہیں اور زرعی مشینری ہے اور زرعی آلات ہیں, اور وہ بڑے مطلب سکہ بند ہیں, بڑے پائیدار سمجھے جاتے ہیں, اور پاکستان میں امپورٹ ہوتے رہے. تو پاکستان کے, اور اس وقت جو بیلاروس ہے اس کے روس سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. اچھا. ان کی سرحد بھی ملتی ہے. صحیح. اور پہلے بھی اب بھی بیلاروس جو ہے اس کی جو پروڈکشن ہے نا, اس کی جو ایکسپورٹ یعنی روس کو ہو جاتی بہت سی. اچھا. ہاں, اس کا بہت بڑا بزنس پارٹنر جو ہے وہ روس ہے. ٹھیک ہے. تو سوویت یونین کے خاتمے کے باوجود ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ایک برادرانہ تعلقات قائم ہیں. صحیح. اور پہلے نازی جرمنی نے اس پہ قبضہ کیا تھا. اچھا. وہاں سے رہائی نصیب ہوئی تو پھر یہ سوویت یونین کا حصہ بن گئے بعد میں. اور اب سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ایک کروڑ کی آبادی ہے تقریباً, 1 کروڑ کے لگ بھگ. صحیح. تھوڑی کم ہوگی. اور اس میں کوئی 1 لاکھ مسلمان ہیں, اور مسجد بھی ہے ایک وہاں. اچھا. اور ان کے روس کے ایسے تعلقات ہیں کہ باہر سے آپ کسی سے معلوم کریں کہ جو ان کا دارالحکومت ہے نا, کیا منسک, ہاں, وہ بہت سارے لوگ کہیں گے وہ روس کا حصہ ہے. اچھا. بیلاروس اور روس ویسے بھی نام بھی ملتے ہیں. تو جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی وہ بیلاروس گئے تھے. اچھا. اور بیلاروس کے صدر وہ بھی یہاں آئے تھے مئی 2015 میں. ہاں جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ چھانگلا گلی کا دورہ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اور ایک لمبے عرصے سے وہ اقتدار میں ہیں, اور وہاں سوویت یونین کے خاتمے کے باوجود وہاں کوئی سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوئی. اچھا. سسٹم وہی فالو کرتے ہیں. اکانومی ہے نا, اکانومی اسی طرح پلانڈ اکانومی ہے, یعنی ایک قسم کی سوشلسٹ اکانومی ہے. ٹھیک ہے. حکومت کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ حکومت کی ملکیت ہیں, اور اس میں پھر ایک ویلفیئر سٹیٹ سمجھا جائے اس کو. اچھا. لوگوں کو روزگار ملتا ہے, میڈیکل, ہاؤسنگ, ساری فیسیلیٹیز. تو وہ ایک اس لحاظ سے, اور سائنسی دیکھیے آپ جو ترقی ہے, آپ سائنسی میدان میں ان کی جو اکیڈمی آف سائنس ہے اور ہمارے جو سائنس کے ادارے ہیں ان کے درمیان بھی تعاون کی بات ہوتی ہے. تعاون کے MOU سائن ہوئے ہیں. آپ دیکھیں 1 کروڑ کی قریب آبادی ہے اور ہم 25 کروڑ کا. ان کی اکانومی کا سائز جو ہے, اکانومی کو میرا خیال ہے کہ ان کا GDP جو ہے کوئی 75 ارب ڈالر کے قریب. صحیح ہے. اور ہم ان سے 25 گنا بڑے ہیں آبادی کے لحاظ, ہماری آبادی کے لحاظ سے. اور ہماری GDP جو ہے
क्या होगी कि मतलब हमारे यानी कुछ 350 अरब डॉलर तो होना तो चाहिए ना, 25 होना तो कम से कम बड़ी होना। पर कैपिटा इनकम भी तो सर जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं तो इसी तरह पर कैपिटा भी ज्यादा है। तो हमने देखिए, हम बातें करते हैं ना, बड़े छोटे मुल्क जो हैं उन्होंने भी तालीम पे तवज्जो देके, साइंस के अलूम पे तवज्जो देके, मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देके वो कहाँ से कहाँ कमाल हासिल किया। एक ज़माने में तो फिनलैंड होता था, उसमें नोकिया था उनका एक मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, नोकिया। 60 अरब डॉलर उनकी एक्सपोर्ट थी पूरी दुनिया में। हाँ जी। तो आज ये बेलारूस जो है, यहाँ आलू भी बहुत पैदा होता है, लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ से पूरी दुनिया को बरामद होती है। ठीक है। और इस लिहाज से पाकिस्तान जो है उसके साथ उनका एक मजबूत ताल्लुक है। सर जब लास्ट आए थे तो वो मरी गए थे, ये बेलारूस के सदर नवाज शरीफ साहब से वहाँ मुलाकात हुई, मरियम साहिबा भी थी, तो उस वक्त ये भी कहा गया कि टेक्सटाइल का जो शोबा है उसमें इंटरेस्ट उन्होंने जाहिर किया। तो अभी जो हम अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लग रहे हैं, वैसे तो उसमें ज़ाहिर छूट मिली है 3 महीने की, हाँ, लेकिन क्या हम मुतबादिल मंडियाँ इस सूरत में तलाश कर सकते हैं? नहीं, ये मुतबादिल तो नहीं होगी ना अमेरिका की। आप इतनी जल्दी जश्न लगा लिया करें। वो 3.5 अरब डॉलर जब चीन तलाश कर सकता था 1 by 1, हाँ, डॉलर की 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी अमेरिका की। तो अभी यहाँ भी हमें, यहाँ छोटा एक मुल्क है लेकिन बारह हमें एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो चीज़ें हम भेज सकते हैं और जो चीज़ें वहाँ से मंगवा सकते हैं, लेकिन एक साइंस और टेक्नोलॉजी बुनियादी चीज़ ये है कि उस तरफ तवज्जो, जब तक हम उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। आलम इस्लाम में कितने हम वसाइल हम दाया करते हैं अपने, जो हमारे बहुत अमीर मुल्क हैं वो भी कहाँ खड़े हैं, वो भी मोहताज हैं, अमेरिका से असला मांगते हैं, अमेरिका के मोहताज हैं। और आप देखें इसराइल जो है वो, उसने कितनी, आप बात करते हैं ना, छोटा सा इसराइल है। हाँ जी, दुनिया को हिला के रखा हुआ है। सोहेल वराज साहब तकरीर कर रहे थे एक जगह। अच्छा। वो कहते हैं लाहौर जो है, लाहौर के बड़ा, लाहौर से भी कम है उसका रकबा जो है, आबादी देखें ना। तो आप इसराइल जो है उसकी टेक्नोलॉजी में और साइंस में तरक्की देखें आप, बिल्कुल कहाँ खड़ा है। सही बात और है। फिर उसने अमेरिका से जो यारी गांठी है वो भी देख लें। अमेरिका हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था मामला। अब वर्ल्ड वार के बाद तो यानी जो यहूदी थे उनके लिए बड़ी मुश्किल थी अमेरिका में, उनको कोई चहेते नहीं थे वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उनकी इकोनॉमी जो है उसमें सराहत किया अपनी जहानत से, और पूरा जो अमेरिका है उसको अपना गर्विदा कर लिया। अब अमेरिका की वो फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है, तो अमेरिका जो है अब उसके लिए हर चीज करने को तैयार है, कुर्बान करने को तैयार है। उसका तो तोड़ सर निकल रहा है। वो आज एक कॉन्फ्रेंस हुई। अब सर मैं उसके बाद मेरा सवाल सर रह गया वो वाला। सवाल क्या रह गया? नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा वहां से क्या लेकर आ सकती हैं पंजाब के, यानी कि वज़ीर आला के तौर पे? हाँ, तालीम के शोबे में, साइंस के शोबे में, टेक्नोलॉजी में हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ अपने हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनको बेहतर बना सकते हैं, और फिर वहाँ से ये जो हमारी हैवी मशीनरी है उसको भी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो असल बुनियादी बात यह है, हम तालीम पर इन्वेस्ट करें। जब तक तालीम पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम साइंस की और टेक्नोलॉजी की अहमियत नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं बढ़ते रहेंगे। सिर्फ मसनूआत का बाइकाट करके, कभी एक मशरूब का, कभी दूसरे का, कभी एक चिकन की दुकान का, कभी दूसरे का, हम इसराइल को शिकस्त नहीं दे सकते। और आज ये हमें देखना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें तो जो बरतानिया है ना, ये जो हमारे यहाँ जो इस वक्त जो फिरका वारियत है, ये बरतानिया का तोहफा है। अच्छा, बरतानवी साम्राज्य था जब उसकी हुकूमत थी, तो सारे ये जो आज के बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट है हमारे, जो बड़े बड़े फिरके हैं, ये उनके वहाँ उसी वक्त वजूद में आए ना। ये देवबंद कब कायम हुआ, बरेली कब कायम हुआ, अच्छा, और किस तरीके से ये जत्थे बन गए और फिरके बन गए और तालीमी इदारों के नाम पे, और जंग जदल शुरू हो गए। तो हमें तो इनकी फंडिंग वगैरह फिर किसने की? आज भी हम देखें फिरकावारियत पाकिस्तान में, क्या हिंदुस्तान में भी चैन नहीं लेने दे रही। हिंदुस्तान में जब ये जो मुस्लिम औकाफ है, इसकी जमीनें 8 लाख मुरब्बा किलो मील जो है उस पर मुसलमान औकाफ फैला हुआ है। यानी ये ज़मीनें वक्फ हैं मुसलमानों की, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, तालीमी अदारों के लिए, जो सदियों से वक्फ कायम है, और मुसलमान खुद उसका निज़ाम चलाते हैं। अब मोदी साहब उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। कमाई भी तो है ना सर वहाँ से। और इंडिया में
سجادہ نشین بعض ایسے ہیں وہ ان کی اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، غیر اور کانگریس جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کرسچن جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں جو ہے بات سجادہ نشین ایک یا دو آوازیں کر رہے ہیں بڑا اچھا ہو گئے. تو آپ دیکھیں ڈگ بھی تو جاتے ہیں نا سر پہ لوگ. ہمیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا. آپ ملین مارچ کر لیں، جذبات کا اظہار کر لیں، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. جہاد کا اعلان کر دیا جہاد کا اعلان ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج وہ غزہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جہاد جو ہے مسلمان حکومتوں پر فرض ہے. فرض ہو گیا. ہاں جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان حکومتیں اگر جہاد مل کے بھی کر لیں گی تو پہلے تو پہنچے گی وہاں کیسے؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں مسلم ممالک کی فوجیں اور اسلحہ کس کام کی اگر وہ مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہیں دلا سکتے. امریکا کی طاقت جو ہے وہ اس کی پشت پہ ہے، اور مسلمان جو ریاستیں ہیں وہ تو صرف یہ کر سکتی ہیں کہ سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کٹھے ہو جائیں اور جا کے دھرنا دے دیں وائٹ ہاؤس کے سامنے. آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے کہاں ترقی کی ہے؟ آپ نے کیسے اپنے آپ کو خود کفیل بنایا ہے؟ کیا اسلحہ سازی آپ نے کی ہے؟ کیا ایجادات کی ہیں آپ نے؟ کچھ کیا ہے؟ تو صرف آپ تلواریں لے کے اور نعرے لگا کے جہاد کر لیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں ایران جو ہے اس کو کس قدر دباؤ میں ہے. ایران نے کتنا آرگنائزیشن جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کو منظم کیا تھا، وہ کہاں گئی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جو مقابلہ ہے جہاد کا اعلان جو ہے اس طرح کریں کہ اپنے وسائل جو ہیں تعلیم پر لگائیں، سائنس پہ لگائیں، ٹیکنالوجی پہ لگائیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے، اور مولانا مفتی جو ہمارے فضل الرحمان ہیں ان کو بھی یہ کرنی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان بھی یہاں ملین مارچ کر نکال رہے ہیں اب یعنی غزہ کا، اور وہاں آج اسلام آباد میں جلسہ تھا. بڑی اچھی بات ہے، غزہ کانفرنس، جذبات کا اظہار ہونا چاہیے. سر مفتی صاحب نے بھائیوں کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ جہاد کے لیے آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں، ٹھیک ہے، فریضہ ہے. آج کا اجتماع حکمرانوں کو پیغام دے رہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اسرائیل اور اس کے حامیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، لیکن کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ کسی دکان پہ حملہ کر دیا، مشروب کی دکانوں کو لوٹ لیا، اور لوٹ کے لے کے کر کیا رہے ہیں سر؟ وہی مشروب باہر جا کے پی رہے ہیں. لوٹنا جو ہے آپ لوٹ رہے ہیں، آپ ان کو پیسے لے کے جا رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ بھئی آپ کو تمیز سیکھیں، آداب سیکھیں، اسلام کے نام لیتے ہیں، اسلام پہ عمل بھی کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بالکل مسلمان جو ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو کر اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے جتنا بڑھا سکتے ہیں. سفارتی دباؤ، اخلاقی دباؤ، امریکہ کی گردن ماپیں، اس کے ساتھ اکٹھے ہوں. بھائی آپ کو خوفی کرے، خدا خوفی کرے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے امریکہ کے خلاف. بیگرز آر ناٹ چوزرز، بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ تو ایسے ہم نہیں، ہمارے پاس امریکہ کے خلاف اس وقت چین لڑنے کو تیار نہیں، تو ہم کیسے لڑیں گے؟ وہی بات چیت اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں. امریکہ کو ہم اپنا سفارتی دباؤ، اخلاقی دباؤ بڑھائیں اور امریکہ کو مجبور کریں کہ اسرائیل کا ہاتھ روکے. چین کو تو سر ابھی وہ آنکھیں دکھا رہا ہے امریکہ، دیکھیں نا 3 مہینے کے لیے معطل کی ہے. چین اس کے مقابل تو کھڑا ہے نا. چین جو ہے اگرچہ چین کے اور امریکہ کے درمیان بھی بڑا فاصلہ ہے، لیکن چین اس راستے پہ تو چل رہا ہے نا. چین کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم بھی اسی وقت آزاد ہوئے تھے، چین بھی اسی وقت آزاد ہوا تھا. ہم تو ترقی کر رہے تھے نا، کہ ہمارا تو بٹھا بیٹھ گیا جو نیشنلائزیشن کر لی، ہمارے سارے ادارے ختم کر دیے، ہماری صنعتیں برباد کر دی. لیکن اینی ہو اب چین آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. چین اعلان جنگ نہیں کر رہا، وہ تجارتی جنگ شروع ہے ابھی. اور امریکہ جو ہے کبھی یہ پینترا کبھی وہ پینترا، کبھی ٹرمپ صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کبھی دوسری کہہ رہے ہیں، اور کباب سیخ کی صورت ہم پہلو بدلتے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات. مگر اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بالآخر بات رکتی کہاں ہے. جب ایک طرف کرتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ اوپر ہو جاتی ہے. ان کی اپنی کمپنیوں آج ریکوری ہوئی ہے سر، 2000 پوائنٹ اوپر گئے ہمارے یہاں تو. ان کی اپنی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک دوسری بات کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں، آئل کی قیمتیں گر جاتی ہیں. مطلب ایک کوہرام برپا ہے، لیکن تجارتی لڑائی ہو رہی نا.
چین میں امریکہ میں تجارت جاری ہے. بالکل. اب ٹیرف کی لڑائی ہے. ہم نے دیکھے ہم نے کیا کیا, ہماری انڈیا سے ہم نے کیا کیا, انڈیا سے ہم نے کہا کہ ہم اپنی تجارت نہیں کریں گے. یہ انوکھا کام کر رہے ہیں, ہم بند کر دی. امریکہ میں چائنا میں تجارت ہو رہی ہے, روس میں امریکہ میں تجارت ہو رہی ہے, چین میں تائیوان میں تجارت ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم تجارت نہیں کریں گے. حالانکہ فائدہ سر کس کا ہے؟ پاکستان کا فائدہ ہے اس میں, کیونکہ مارکیٹ وہ بڑی ہے. اپنا نقصان کر رہے ہیں نا. وہاں وہ ٹیرف کی لڑائی یا آپ کہیں جی انڈیا سے تجارت کھولیں, لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. ہم تو پتہ نہیں ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کیسے سلب ہو گئی ہے اور کس نے سلب کر لی. سر آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں. ہم لوگ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اور بھائی یہ لڑائی لڑنے کے میدان ہے. اب یہ کہ ٹیرف کے میدان میں لڑیں تو بجائے اس کے کٹی بڑھ کے کھڑے ہو جائیں. تو چین اور چین کا جو چین کا ترقی ہے چین کی, وہ ہمیں سبق, ہمارے لیے سبق سکھاتی ہے ہمیں. یہ راستہ ہے آگے بڑھنے کا, یہ راستہ ہے چلنے کا. وگرنہ تو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے. ابھی آپ پاسپورٹ پہ ہمارے آپ کے ملک میں کیوں آ گئے؟ یہاں افغان شہری آئے نا, کتنے سالوں سے مقیم تھے, ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں پیدا یہاں ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں افغانستان کیا ہے. اردو بولتے ہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں آپ افغانی ہیں, ہاں جائیے, آپ واپس جائیے. نعرے کیا لگاتے ہیں؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کی, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش کر. تو ابھی تو آپ ویزا کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے. ہاں بیلاروس میں آپ ویزا کے خلاف کے بغیر جا سکتے ہیں, آن ارائیول, بغیر ویزا ارائیول پہ ملے گا. یہ بھی ایک ایسے بھی کنٹریز ہیں, اس کا مطلب ہے سر پاکستان کے لیے بہت سارے ملک تھے. میں تو خود برطانیہ جب پہلی دفعہ گیا 1980-81 میں, تو آن ارائیول ویزا مجھے ملا. اچھا دور تھا نا سر. پاکستان جو ہے, اب ہم انڈیا نہیں جا سکتے. ہم اپنے, آپ دیکھیے کہ آپ اپنے مسلمان ملک ہیں, وہ بند کر رہے ہیں سر, ویزے بند کر رہے ہیں. یو ای کا ویزا حاصل کرنا مشکل. کوئی سوچ سکتا تھا یو ای کا ویزا ریجیکٹ ہوگا. سر ایک بریک کا وقت ہو گیا. باتیں چھوڑیے, کام کیجئے, پڑھیے اور علم حاصل کیجئے. علم کی طاقت سے دنیا کو تسلیم کریں گے. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.